بالآخر کوسس آیا نکولا سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ آیا نکولا کوسس سے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے ملاقات کرتا ہے کہ کیا واقعی ہی تم نے گوندوز کو شہید کر دیا؟ اگر تم نے ہی یہ حرکت کی ہے تو کیا عثمان تمہیں زندہ چھوڑے گا؟ میکائیل کوسس جواباً کہتا ہے، کیوں نہیں؟ جب ان کے قبیلے میں میری بہن کا قتل ہو سکتا ہے تو میں اپنی بہن کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس کے بھائی کو شہید نہیں کر سکتا۔ گوندوز نے ہی میری بہن کو شہید کیا تھا اور میں نے اپنی بہن کے قتل کا بدلہ لیا ہے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، یعنی کہ میں نے اپنا پورا بدلہ لے لیا۔ آیا نکولا اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے پوچھتا ہے، تو تم نے عثمان کے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اپنا انتقام لے لیا ہے، تو کیا عثمان اور تم اب دشمن ہو یا دوست؟ کوسس جواباً کہتا ہے، کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ میں نے عثمان کے بھائی کو مارا ہے۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد کیا عثمان کبھی بھی میرا دوست رہ سکتا ہے؟ تم خود ہی سوچو، تم عثمان کے غصے کے بارے میں اچھے طریقے سے واقف ہو۔ آیا نکولا سن کر مسکراتا اور کہتا ہے، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ عثمان میرے قلعے کو فتح کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اب عثمان اکیلا ہو چکا ہے۔ اب تو نہ ترگت اور نہ تم عثمان کے ساتھ ہو، یعنی کہ عثمان کی نیت پہلے ہی سے بری تھی۔ عثمان کے ساتھ ہی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بری نیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب کے ساتھی سردار، جس کا نام یاوز ہوتا ہے، وہ بارکن سے ملاقات کرنے کے لیے جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران ان کی نظر استاد آریوس پر پڑتی ہے، جو کہ جان بوجھ کر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وضو کرنے کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ سردار یاوز اسی راستے سے گزرنے والے ہیں، کیونکہ بارکن اس کا ساتھی ہوتا ہے اور بارکن پہلے ہی اپنے استاد آریوس تک یہ خبر پہنچا چکا ہوتا ہے کہ یاوز نے اسی راستے سے گزرنا ہے۔ لہٰذا وہ یاوز کو متاثر کرنے کے لیے وضو کرنے کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جیسے یاوز کی نظر استاد آریوس پر پڑتی ہے تو وہ رک جاتا ہے اور وہ فوری طور پر اس بڑے انسان سے متاثر ہو جاتا ہے کہ کتنا اچھا انسان ہے جو کہ نماز ادا کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے۔ اور پھر یاوز پہ اس شیطان انسان سے پوچھتے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ جواباً کہتا ہے، میں سووت سے آیا ہوں اور میں شیخ ادا والی کا دوست ہوں۔ یاوز بے یہ سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور پھر استاد آریوس یاوز بے سے پوچھتا ہے، آپ کس علاقے کی طرف جا رہے ہیں؟ یاوز بے جواباً کہتے ہیں، میں عثمان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ استاد آریوس جواباً کہتا ہے، تو تم کائی قبیلے کی طرف جا رہے ہو؟ بے شک تم جیسے بہادر انسان ہی عثمان کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی یاوز بے کو استاد آریوس پر شک تو ہوتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پر اپنے شک کو نظر انداز کرتے ہیں، اور پھر استاد آریوس ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ باجماعت نماز ادا کر لینی چاہیے، لہٰذا اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ امامت کروائیں اور میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں گا۔ یاوز بے یہ سن کر رضامند ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جیسے عثمان صاحب یاوز بے سے ملاقات کرنے کے لیے جنگل میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان کا قافلہ رکا ہوتا ہے، اور پھر وہ جیسے ہی گھوڑوں کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یاوز بے نے اپنے قافلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور پھر عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، تم ایک راستے کی طرف سے جاؤ گے اور میں دوسرے راستے کی طرف سے جاؤں گا، یعنی کہ عثمان صاحب ایک صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یاوز بے کے راستے کی طرف جاتا ہے جہاں پر یاوز بے استاد آریوس کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی بارکن کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ عثمان صاحب صحیح راستے پر ہے، اور اگر عثمان صاحب تیز رفتاری کے ساتھ اسی راستے پر آگے بڑھتے رہے تو بہت ہی جلد ان کی ملاقات اس کے استاد آریوس سے ہو جائے گی، اور یہ ان کا استاد عثمان صاحب کی نظروں میں آ جائے گا۔ دوسری طرف جیسے ہی یاوز بے باجماعت نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سجدے میں جاتے ہیں، تو اسی دوران استاد آریوس اور اس کا ساتھی پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کو شہید کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ آواز یاوز بے کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ پیچھے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، لیکن وہ اپنی نماز کو توڑنے کے بجائے اسے مکمل ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر وہ شیطان انسان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یاوز بے کو زخمی کر دیتا ہے، لیکن یاوز بے زخمی ہونے کے باوجود اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی یاوز بے سلام پھیرتے ہیں تو وہ درد کے مارے کرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تلوار اٹھا کر اس شیطان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو وہ یاوز بے کو مزید زخمی کر دیتا ہے اور کہتا ہے، کاش تم بھی بارکن کی طرح میرا ساتھ دیتے تو تمہیں بھی طاقت نصیب ہوتی۔ یہ سنتے یاوز بے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کا مطلب بارکن بھی تمہارا ساتھی ہے؟ ایک ترک تم جیسے گھٹیا انسان کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے؟ استاد آریوس جواباً کہتے ہیں، بالکل دے سکتا ہے۔ تم جس سرزمین پر آئے ہو یہاں کے جوان بہت زیادہ بہادر ہیں، لیکن یہاں پر غداروں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس بات کا اندازہ لگانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کون مجاہد ہے اور کون غدار۔ چونکہ تم عثمان کا ساتھ دینے کے لیے اور اس کی طاقت بڑھانے کے لیے یہاں پر آئے تھے تو تمہارے نصیب میں مرنا ہی تھا، میں نے ہی عمر بے کو شہید کروایا تھا۔ اور پھر جیسے یاوز بے مزید لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو استاد آریوس ایک خطرناک وار کر کے انہیں زمین پر ڈھیر کر دیتا ہے، یعنی کہ ایک طرف عثمان صاحب یاوز بے سے ملاقات کرنے کے لیے اسی راستے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں جہاں پر آریوس یاوز بے کو زخمی کرنے کے بعد عثمان صاحب پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے،
नाज़रीन, एक तरफ बाला खातून अपने बेटे अलाउद्दीन को अपनी गोद में उठाकर शेख अदावाली वाले कमरे में पहुंच जाती हैं तो वो देखती हैं कि शेख अदावाली की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हो चुकी है। वो ये मंजर देखने के बाद परेशान हो जाती हैं और चिल्ला चिल्लाकर कुमराल अब्दाल का नाम पुकारती हैं। और फिर जैसे कुमराल अब्दाल उस कमरे में दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि शेख अदावाली की रंगत पीली पड़ चुकी है और उनके मुंह से सफ़ेद झाग निकलना शुरू हो गए हैं। कुमराल अब्दाल ये देखते समझ जाते हैं कि शेख अदावाली को जहर दिया गया है। वो शेख अदावाली की जान बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं, लेकिन सफ़ेद जहरीले झाग शेख अदावाली के मुंह से मुसलसल निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ उस्ताद आरियोस यावुस बे को जख्मी करने के बाद लाल कपड़े और अपने चेहरे पर मखौटा चढ़ाकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है ताकि कोई भी उसको पहचान ना पाए। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि कोनूर अल्प उस्मान साहब के कहने पर कोहिसार किले की तरफ चले जाते हैं और वो उसके गवर्नर से बातचीत करने के बाद कहते हैं, जो टैक्स उस्मान साहब ने अदा करने का हुक्म दिया है तुम्हें वही टैक्स अदा करना होगा। सलीबी गवर्नर ये सुनकर कहता है, अगर उस्मान में टैक्स लेने की इतनी हिम्मत है तो आ जाए मेरा मुकाबला करे। कोनूर अल्प ये सुनकर मुस्कुराते हैं और एक खंजर निकाल कर सलीबी गवर्नर की गर्दन पर रखते हुए कहते हैं, फिलहाल तो उस्मान साहब के साथ ही तुम्हें ढेर करने के लिए काफ़ी हैं। और फिर जैसे सलीबी सिपाही आगे बढ़कर कोनूर अल्प पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो कोनूर अल्प के सिपाही सलीबी सिपाहियों की गर्दनों पर तलवारें रखकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुमने ज़रा से भी हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे सलीबी गवर्नर का सर कलम कर दिया जाएगा। बिलाखिर सलीबी गवर्नर ये सुनते डर जाता है और वो कोनूर अल्प से कहता है, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, उस्मान साहब जैसा हुक्म देते हैं मैं वैसा ही करूँगा। दूसरी तरफ जैसे उस्मान साहब उस मकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पर यावुस बे नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन इसे नमाज के दौरान उन्हें जख्मी कर दिया जाता है और ये सब कुछ उस्ताद आरियोस ने किया होता है। उस्मान साहब ये मंजर देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर जैसे ही उनकी नज़र यावुस बे पर पड़ती है तो यावुस बे से बातचीत करने और सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाते और शदीद ज़ख्मी होने की वजह से शहीद हो जाते हैं। उस्मान साहब ये मंजर देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर इसी दौरान उस्ताद आरियोस अपने चेहरे पर मखौटा चढ़ाए और एक लाल लिबास पहने उस्मान साहब के सामने जिन की तरह हाजिर हो जाता है। उस्मान साहब उसको देखकर ही समझ जाते हैं कि घटिया हरकत करने वाला यही शैतान हो सकता है, लेकिन उस्मान साहब फिर भी इस बात की तस्दीक करने के लिए पूछते हैं, क्या तुमने मेरे साथियों को शहीद किया है? मखौटे वाला शख्स जवाबन कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे पहले मैंने उमर बे को शहीद किया और उसके बाद यावुस बे को भी शहीद कर दिया, और जो कोई तुम्हारा साथ देने के लिए आगे बढ़ेगा मैं उसको जहन्नुम हासिल करता चला जाऊंगा। उस्ताद आरियोस के बात करने के तरीके से उस्मान साहब को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वही घटिया इंसान है जो कि खुद को शैतान कहता है और इसी ने सगौत पर हमला करवाया था, यानी कि ये वही घटिया इंसान है जो कि खामोशी से हमला करने के बाद अंधेरों में छुप जाता है और ख़ुद को शैतान कहलवाता है। और फिर वो उस्मान साहब को बताता है कि मैं तुम्हारे गौस की रोशनी यानी कि शेख अदावाली को तुमसे दूर कर देने वाला हूँ। ये सुनते उस्मान साहब गुस्से में आकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो भी उस्मान साहब का मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार निकालता है और उस्मान साहब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर इसी एपिसोड का ख़त्म हो जाता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।